وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمون جماعت جسے مصر کے اندر 1928 میں قائم کیا گیا، آج اس کے مؤسس اور بانی کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ کس پس منظر میں اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کے بانی کون تھے، ان کی کیا حیثیت تھی سماجی دینی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے یہ معلوم رہے کہ اس جماعت کو حسن بنا نے 1928 کے اندر قائم کیا تھا۔ اس وقت آپ مدرسۃ المعلمین سے فارغ ہو چکے تھے۔ جس وقت اس جماعت کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، مدرسۃ المعلمین سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہوٹلوں میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، عام زبان میں گپ شپ کرتے تھے، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پھیلاتے تھے، کبھی کبھی دین کی باتیں بھی کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دینی جماعت قائم کی جائے اور اس کے ذریعے سے دعوت کا کام ہو۔ کہتے ایک دن یہ کمپنی کے 6 مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر دعوت کے نام پر ایک جماعت بنانے اور اس کا اغوا بننے کا مشورہ طلب کیا۔ وہ مشورہ کس سے طلب کیا؟ ایک کمپنی محمودیہ جہاں پر لوگ کام کرتے تھے، ان لوگوں سے انہوں نے مشورہ طلب کیا، مطلب کسی بڑے عالم دین سے، علماء کی ٹیم سے، ایسے لوگوں سے نہیں۔ ان کے نام کیا تھے؟ اسماعیل، عزیز، فؤاد ابراہیم، حافظ عبدالحمید، عبدالرحمن، حسب اللہ، ذکی مغربی اور احمد حسری۔ ان میں سے کوئی نہ تو عالم تھا اور نہ ہی دائی۔ ان لوگوں نے فوراً اس بات میں جواب دے دیا۔ ہر کوئی کہے گا اچھی بات ہے۔ پھر حسن بنا نے ان سے بیعت کرنے اور ہر حال میں فوری طور پر، حال میں یعنی فوری طور پر اطاعت کرنے کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پوری طرح سے اطاعت کی جاتی ہے۔ اس طرح جماعت کی سب سے پہلی صف نے 5 ربیع الاول 1359 یعنی 1928 عیسوی میں بیعت کر لیا گیا انہی لوگوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا ہاں ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے جماعت۔ انہوں نے تو اس میں کہا دیری کیا ہے اور کر لیتے ہیں، فوراً ان لوگوں سے بیعت کر لیا۔ یہ جماعت جس طرح علوم و فنون سے نابلد عام لوگوں کے ذریعے سے بنائی گئی تھی دعوت دین اور تبلیغ کے نام پر، اسی طرح انہی لوگوں کے بیچ ہی میں قائم رہی۔ جیسا کہ محمد غزالی نے کہا ہے، محمد غزالی خود یہ حسن بنا کے زمانے کے ہیں اور انہی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں حسن بنا جیسے عظیم شخص کو جب معاونین کی ضرورت پڑی تو اس وقت ان کی مدد کرنے والوں میں وہی قوم کا کمزور طبقہ نصیب ہوا۔ 1928 سے 35 تک دعوت و تبلیغ کے نام پر منگل کے دن ایک درس کیا جاتا رہا جس کے اندر چند لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ 28 سے 35 تک یعنی تقریباً 7 سال تک ان کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے متجاوز نہیں ہوتی تھی۔ 7-8 سال تک وہ ایک منگل کے دن ایک درس دیا کرتے تھے۔ محمود عبدالحلیم کہتے ہیں
یہ بھی انہی کے ساتھیوں میں سے ہیں، اخوانی ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں۔ اخوانیت کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے 3 جلدوں میں۔ استاد حسن بنا کے اس درس کے اندر میں بھی حاضر ہوتا تھا، یہ محمود عبد الحلیم کہہ رہے ہیں، جو الناصریہ روڈ پر واقع مرکز کے اندر ہوا کرتا تھا، جہاں حاضرین کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے متجاوز نہیں ہوتی تھی۔ استاد بننا محلہ کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بڑھی۔ انہوں نے اپنی کتاب احداث صنعتی تاریخ کے اندر لکھی ہے یہ بات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ ایک معمولی جماعت جس کی مدد اس وقت انگریزوں نے ایک بڑی رقم 500 مصری روپے سے کی تھی، اچانک 1935 کے اندر کمیونسٹوں کے طرز پر خفیہ مسلح تنظیمیں بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کی جماعت کے نام پر ایک طرف تنظیم الجوالہ کی بنیاد ڈالی، جس کا کام جسمانی ورزش اور کھیلوں میں حصہ لینا مقصود تھا، تو دوسری طرف جاسوسی کے لیے ایک خفیہ تنظیم کی بنیاد الگ سے ڈال دی۔ تنظیم الجوالہ جو کہ جسمانی ورزش کے لیے، یہ اصل میں بنایا گیا تھا یہ مقصد پیش کر کے، اور دوسری طرف جاسوسی کے لیے، خبروں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ہر طبقے سے، حکمران طبقہ سے اور جو ذمہ داران ہوتے ہیں سرکاری، ان کی خبریں اکٹھا کرنے، حتیٰ کہ پبلک اور عوام کی خبروں تک کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ جاسوسی ٹیم بنائی گئی، تاکہ مصر کے احوال پر نظر رکھا جائے اور مرکز تک ہر خبر پہنچایا جائے، یعنی جسے حکومتیں کرتی ہیں اس طرح سے۔ تیسری طرف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ایک گروپ کی تشکیل دی، پروپیگنڈا گروپ بھی ایک بنایا، اور سب کو مرشد کے تابع کر دیا گیا۔ وہی گروپ جسے کھیل اور ورزش کے نام پہ بنایا گیا تھا، بعد میں چل کر ایک مسلح فدائی خونخوار تنظیم کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طرح مذکورہ تنظیموں کے ذریعے جب یہ جماعت مضبوط ہونے لگی اور مصر کے اندر مقبول عام ہونے لگی، تو مرشد عام تمام تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کو اس کے اندر شامل ہونے کی دعوت دے ڈالی، اور ساتھ ان لوگوں کو قیادت و سیادت کی خوشخبری دے دی جو سب سے آگے بڑھ کر اس جماعت میں شامل ہوں گے، اور پیچھے رہنے والوں کو ذلت و رسوائی کی دھمکی دے ڈالی حسن بنا نے۔ اور یہ جو 5ویں 38 کے اندر 1938 کے اندر 5ویں کانفرنس ہوئی تھی جماعت کے نام پہ، اس وقت اس کانفرنس کا ایک بیانیہ جاری ہوا تھا، اور اس کو چھاپا گیا تھا رسالۃ المؤتمر الخامس کے نام سے۔ اس کے صفحہ 178 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر مرشد حسن بنا حکومت کا مقابلہ کرنے لگے، اور یہ کہتے نظر آنے لگے کہ اگر واعظ و نصیحت فائدہ نہیں دے گی تو طاقت کے استعمال سے باز نہیں آیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مسلح تنظیم بنا رکھی تھی، تو اس طرح سے حکومت کو بھی دھمکی دینے لگے۔ یہ چیز انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب، مشہور کتاب رسائل، جو رسائل کے اندر، یعنی رسائل امام حسن البنا کے نام سے مشہور ہے، صفحہ 189 کے اندر۔ یعنی اگر نصیحت اور واعظ سے ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ یہ ایک بندہ جو دین کے نام پہ تنظیم بنا کے رکھا ہے، وہ حکومت وقت کو للکار رہا ہے اس طرح سے، اور اپنے رسالے المؤتمر الخامس ہی کے اندر متى تکون خطواتنا تنفیذیہ، یعنی ہم جو پلانی بنا رہے ہیں ان کو عمل میں کب لائیں گے، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس عنوان سے اپنے پیروکاروں سے وعدہ کیا، انہوں نے ایک تقریر کیا اور اس میں وعدہ کیا کہ اگر ان کی تعداد 300 لوگوں پر مشتمل ایک فوجی ٹکڑی تک پہنچ جائے، پتا نا 38 میں یہ کانفرنس قائم ہوئی تھی، اور اس وقت ان کی کوئی تعداد خاص سینکڑا بھی نہیں گیا تھا، سینکڑے کے اندر تھے یہ، ابھی 2 ہی ڈیجٹ میں تھے یہ لوگ۔ 28 سے 35 تک 7 سال میں سینکڑا نہیں پورا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا
کہ اگر 300 لوگوں پر مشتمل ایک فوجی ٹکڑی تک پہنچ جائے ہماری تعداد، جو ایمان و عمل سے مسلح ہوں، تو ان کا مقابلہ کوئی جابر اور سرکس سے سرکس بادشاہ بھی نہیں کر سکے گا، اور جو اس جماعت کا ساتھ دے گا وہ کامل الایمان ہوگا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ایمان سے محروم ہوگا۔ ایمان سے محرومی کی بشارت یہ سنانے لگے تھے اسی وقت، مطلب جس کو تکفیر کہتے ہیں، کسی کو کہہ دے رہا ہمارے ساتھ رہو گے تو سمجھو کہ تم مومن ہو، ہمارے ساتھ نہیں رہو گے سمجھ لو کہ ایمان سے خالی ہو، دھو بیٹھے ایمان سے۔ ایمان اگر آدمی محروم ہو جائے تو کیا چیز بچتی ہے ایمان کے اس انسان کے پاس؟ تو بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا جو ساتھ دے گا، ہماری جماعت کے ساتھ جو رہے گا وہ کامل الایمان ہوگا، مکمل ایمان والا ہوگا، اور جو ہماری جماعت کا ساتھ نہیں دے گا، ہماری جماعت سے جو دور بھاگ جائے گا تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ 1942 کے اندر حسن بنا نے خود کو پارلیمانی انتخاب کے لیے امیدوار بنا دیا۔ دین کے نام پہ قائم کیا تھا انہوں نے، تبلیغ کرتے تھے درس کے نام پہ، درس و دروس کے نام پہ۔ اس کے بعد دیکھیے 42 کے اندر اب یہ سیاست میں مکمل طور سے آ گئے، یہاں تک کہ پارلیمانی انتخاب جو ہوا 1942 کے اندر، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو امیدوار بنا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا نحاس پاشا، اس نے انہیں روک دیا، الیکشن میں کھڑا ہونے سے انہیں روک دیا، جس کے مقابلے انہیں بہت ساری سرکاری سہولتیں میسر آ گئیں۔ ان کی جماعت کو بہت ساری پرچہ نکالنے کے لیے اور جماعت کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے اور بہت ساری سہولتیں ان کو مل گئیں۔ کھڑا ہونے کا ممکن ہے یہ ایک حکمت رہی ہو سرکار سے مراد لینے کے لیے، سہولتیں لینے کے لیے۔ سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ 1944 کے اندر انہوں نے دوبارہ امیدوار بنایا۔ اس وقت بھی وزیر اعظم جو وقت کا تھا احمد ماہر، اس نے روک دیا، اس نے بھی روک دیا الیکشن لڑنے سے۔ لیکن حسن بنا نہیں مانے اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت اخوانیوں نے احمد ماہر کو مارنے کا بھی پلان بنا لیا، یہ روکا کیوں تھا؟ اور پوری تیاری کے ساتھ ایک دن جب وہ گھر سے آفس کے لیے نکل رہے تھے، محمود عیسوی نامی نوجوان نے انہیں قتل کر دیا، جس کا تعلق جماعت سے تھا۔ محمود عیسوی جس کا تعلق جماعت سے تھا، اخوان المسلمون سے تھا۔ احمد ماہر جو کہ وزیر اعظم تھا وقت کا، وہ گھر سے آفس کے لیے جا رہے تھے، راستے میں اس نے گولی مار دی۔ پہلے سے یہ لوگ مسلح فدائی تنظیم بنا چکے تھے، اس طرح سے نوجوانوں کو سٹ انہوں نے کر رکھا تھا، جس سے ان کو نقصان ہوتا تھا اس کو راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ 1945 کے اندر اخوانیوں نے مصر کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا 45 کے اندر، جس کا مقصد محمود عبد الحلیم کے مطابق حکومت کو ہلانا اور جماعت کی قوت کا اظہار تھا۔ یعنی مظاہرہ کیا تھا اپنی طاقت کو بتلانے کے لیے، ہم کتنے طاقتور ہیں، اور تاکہ حکومت ہمیں دیکھ کر کے ڈر جائے، خوف میں رہے۔ اس مقصد سے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ 1946 کے اندر اخوانیوں نے قاہرہ کے اندر جگہ جگہ بم دھماکہ کیا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ جگہ جگہ بم دھماکہ کرنا۔ اس کا مقصد بھی حکومت کو للکارنا تھا، ورنہ اس میں بھی مطلب کوئی آدمی نہیں مرا تھا، نقصان ہوا تھا، پراپرٹی نقصان، لیکن انسان یعنی جان کا ضیاع نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا، حکومت کو ڈرانا تھا، دھماکہ کر کے حکومت کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ۔ 1947 کے اندر یعنی 20 سال کے بعد یہ احساس ہوا کہ جماعت علمی مفاہیم سے بے بہرا ہے، کوڑا ہے علمی میدان میں۔ چنانچہ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کچھ اخبارات اور میگزین نکالنے کا فیصلہ لیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے علمی کمزوری کا کچھ علاج ممکن ہو سکے، جیسا کہ شیخ قرضاوی نے اس جانب اشارہ کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ان کی کتاب کا نام ہے ابن القریہ،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 میں 20 سال کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہماری جو جماعت ہے اس کے اندر لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، علمی مفاہیم سے بے بہرا ہے، علم سے کوڑے ہیں، ان کو کچھ دین کی باتیں بھی جاننا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اخبارات اور میگزین نکالنے کا فیصلہ کیا، اور تمام جماعت کے جتنے ارکان ہوتے تھے سب پر یہ ضروری ہو گیا کہ اس میگزین کو، اس اخبار کو خریدیں باقاعدہ، اور جو کچھ اس میں لکھا جاتا ہے اس کو پڑھیں سمجھیں۔ تو ان کے ہاں یہ رہتا ہے، کوئی بھی چیز مرکز کی طرف سے جاری ہوتا ہے، نکلتا ہے، جتنے ممبر رہتے ہیں سب کو لینا پڑتا ہے۔ 1948 کے اندر کچھ ایسے جرائم کا ارتکاب کیا گیا جن کی بنیاد پر نقراسی پاشا، جو کہ وقت کا وزیر اعظم تھا، اس حکومت کی طرف سے اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ نقراسی پاشا کی حکومت کی طرف سے، وقت کا وزیر اعظم تھا، اور پورے مصر میں اس کے مراکز اور پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ آج پابندی لگائی گئی ہے، یہ کوئی نئی پابندی ان پر نہیں ہے، پابندی کئی بار لگی ہے، اس کے بعد معاف کر دیا گیا، پھر پابندی لگی، پھر معاف کر دیا گیا، پھر پابندی لگی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پہلی بار جو پابندی لگی ہے وہ 48 میں لگی ہے، یعنی 20 سال کے اندر میں سمجھیے کہ اس کو کلعدم قرار دے دیا گیا، پابندی لگ گئی، اور 49 میں حسن بنا کا انتقال ہو گیا۔ پورے مصر میں اس کے مراکز اور پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا، اور پہلی بار اس جماعت پر کالعدم تنظیم کا لیبل لگایا گیا، یعنی پابندی 1948 کے اندر۔ اسی کے بعد اخوانی تنظیم کے ذریعے سے پہلی بار حکومت کی تکفیر کی گئی، وزیر اعظم نقراسی پاشا کا خون حلال کیا گیا، اور اس کے اور دیگر حکومتی اہلکاروں کے قتل پر فتوے دیے گئے۔ تو یہ تکفیر کی جو جڑ ہے یہ آج کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سید قطب کو بولتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے ذریعے سے تکفیر سامنے آیا ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے اصولوں کو اپنانے کے بعد اخوانیوں میں تکفیر والے جراثیم آئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ تکفیر والی بات تو حسن بنا کے زمانے ہی میں پائی جاتی تھی، انہی کے زمانے میں حکومت کی تکفیر کی گئی، طاغوت کہا گیا، نقراسی پاشا کو حتیٰ کہ اس کا خون حلال کیا گیا، حکومتی اہلکاروں پر قتل کے فتوے دیے گئے۔ یہ تو ابھی حسن بنا کا زمانہ تھا، یہ 1948 کی بات ہے۔ تو تکفیر اس وقت بھی پائی جاتی تھی، اور اس سے پہلے ان کی بات گزری حسن بنا کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے، ہماری جماعت کے ساتھ جو مل کر کے ہے وہ کامل الایمان ہے، جو ہماری جماعت سے دور ہو گیا تو اس کا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس طرح کچھ انہوں نے بات کہی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے تکفیر ہے کہ ان کی جماعت میں جو نہیں ہے اور ان کی بات جو نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کافر ہے۔ تو انہی کے زمانے میں نقراسی پاشا پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس کی حکومت پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اسی دوران حسن بنا کی حکومت سے، حسن بنا کی طرف سے حکومت سے گزارش کی گئی کہ انہیں واپس یا تو دعوت کا کام کرنے دیا جائے اور سیاسی عمل سے تعلق ان کا ختم کر لیا جائے۔ کس کے حق میں؟ الحزب الوطنی کے حق میں۔ یہ اسی وقت کی بات ہے، الحزب الوطنی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس سے پہلے، مصطفیٰ کامل جس کے بانی تھے، جو بعد میں بنے تھے اس کے صدر، اور یہ بھی اسی میں شامل ہونا چاہتے تھے، اس کو کامیاب کرا کر کے اس کے اندر یہ شامل ہونا چاہتے تھے۔ یا انہی لوگوں سے دور کہیں جنگل یا پہاڑ میں جانے دیا جائے، کہہ رہے کہ رہے چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہیں جنگلوں میں چلے جائے، اللہ اللہ کرے، لیکن ان کی کسی بات کو نہیں سنی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب جماعت کے سارے لوگ بکھر چکے تھے، بکھراؤ کا زمانہ ہے اخوانیوں کے،
48, 49, 50 یہ سب بکھراؤ کا زمانہ ہے، ڈائسپورا کا دور ہے یہ. اس یہودی 2000 سال تک بکھرے تھے پوری دنیا میں، تو ان کا بھی 20 سال کے بعد بکھرے تھے. تو کہا انہیں بالکل سیاسی عمل سے بے تعلق ہو جانا چاہیے، یا انہیں لوگوں سے دور رہ کر جنگل یا پہاڑ میں چلے جانے دیا جائے. لیکن ان کی کسی بات کو نہیں سنا گیا. کہ کوئی بات نہیں سنی گئی. یہ وہ وقت تھا جب جماعت کے سارے لوگ بکھر گئے تھے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی لوگ چھوڑ چکے تھے. یعنی حسن بننا کے قریب بھی کوئی نہیں آتا تھا. یہ وہ دور تھا 1948 اور 49 کا دور. ایک وقت چنانچہ ایسا بھی آیا جب حسن بننا تنہائی کے عالم میں مار دیے گئے اور اس کا پتہ آج تک نہیں چلا. حسن بننا کے لڑکے تھے سیف الاسلام البنا، 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. ابھی یہ 2016 میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے مصر کے اندر. یہی 4 سال پہلے، 5 سال، کافی عمر انہوں نے پائی. حسن بننا نے خود اپنے لڑکوں کو دین کی تعلیم نہیں دلائی. دین کے نام پہ جماعت کام کر رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، دینی تبلیغ. یہ اخوانیوں کی آپ دوہری پالیسی آپ دیکھیں گے، ڈبل اسٹینڈرڈ جسے کہتے. دین کے نام پر یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں ڈھونگ، لیکن ان کا اپنا لڑکا ہے، اس کو دین کی تعلیم نہیں دلائی. آپ پڑھیے سیف الاسلام بننا کی تاریخ، سوانے پڑھیے، ویکیپیڈیا میں جا کر کے عربی میں دیکھیے، انگریزی میں دیکھیے، آپ کو پورا ڈیٹیل سے ملے گا. انہوں نے کتنی عمر پائی، کیا انہوں نے تعلیم حاصل کی. وکالت انہوں نے پڑھی ہے اور زندگی بھر وکالت کرتے رہ گئے. یہ پڑھتے وقت اپنا طلبہ تنظیم بناتے تھے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتے تھے. طلبہ کے ذریعے سے، جماعت کی جانب سے حکومت کے خلاف یہ احتجاج کرتے تھے. جیل بھی یہ گئے کئی بار. لیکن اب ان کی بھائی حسن بننا کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، امام، شہید اور نہ جانے کیا کیا، بہت بڑا عالم، ایسا ویسا. تو اپنے گھر میں تبلیغ کہاں چلی گئی؟ بھائی لڑکا تو خود تو نہیں ایسا ہے کہ وہ زبردستی پڑھے گا. کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ان کو دین پر لگایا تھا یا دینی مدرسے میں تعلیم دلائی تھی. دینی کوئی تعلیم، کوئی چیز نہیں. وکالت پڑھ کر کے زندگی بھر انہوں نے وکالت کی. 2016 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ابھی دکھائیے کوئی ان کا دینی کارنامہ. ہاں جماعتی کارنامہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے اس بندے نے ایک کام ایسا کیا جس کی وجہ سے اخوانی اس کو صحیح مانتے بھی نہیں ہیں. اس نے کیا کہہ دیا؟ کیونکہ 1949 میں حسن بننا کو مار دیا گیا تھا اور پتہ نہیں کس نے مارا. اخوانی اس وقت جو شاہی حکومت تھی شاہ فاروق کی، تو حکومت پر الزام لگاتے تھے کہ حکومت نے مروایا. پابندی چونکہ لگائی تھی حکومت نے، تو حکومت ہی پر اخوانی الزام لگاتے آ رہے تھے کہ حکومت نے مروایا ان کو. اس نے سیف الاسلام نے یہ بات کہی کہ میں لکھ کر کے رکھا ہوں، کس نے مارا ہے وہ میں جانتا ہوں. لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ شاہ فاروق نے مارا ہے یا مروایا ہے. حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ حکومت کے جن لوگوں کو مارا گیا، جن لوگوں کے ذریعے سے مروایا گیا، حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو، انہی لوگوں نے میرے والد کو بھی مارا ہے.
یہ بہت بڑا انکشاف، بہت خطرناک بات کہہ دی سیف الاسلام نے. اور حکومت کے لوگوں کو، چاہے وہ احمد ماہر ہو یا نقاسی پاشا ہو یا اور دوسرے کئی لوگ جن کو مارنے کی کوشش کی گئی، ظاہر سی بات ہے ان سب کا الزام اخوان مسلمون پہ آتا. تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے لکھ کر کے رکھا ہے اور میں ایک کتاب لکھ کر کے اس کے اندر پورا انکشاف کروں گا. ایک بیان دے دیا، پورا ہلچل مچ گیا مصر کے اندر. خوانی پاگل ہو گئے، یہ کیا بک رہا ہے کہ جس نے حکومتی اہلکاروں کو جن لوگوں نے مارا ہے یا انہیں جن لوگوں نے مروایا ہے، انہی لوگوں کا ہاتھ ہے میرے باپ کو بھی شہید کرنے میں. یہ بات کہہ دی، سب پاگل ہو گئے، خاص طور سے اخوانی بوکھلا گئے کہ کہیں یہ نام ہی نہ لے لے. لیکن اس بندے کا انتقال ہو گیا 2016 میں، اور جو کتاب لکھ کر کے انکشاف کرنے کی بات کہی تھی وہ کتاب بھی نہیں آئی سامنے. آئی نہیں سامنے، ممکن ہے لکھا ہو لیکن آئی نہیں سامنے. اور نہ وہ بات آئی کہ کس نے مارا، مطلب اس کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. کمال ہلباوی جو مرسی حکومت میں بڑے پوسٹ پہ تھا، اس نے تو کہا کہ بھائی ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جماعت میں کوئی اثر نہیں رہا ان کا، اور یہ ایسے بکتے رہتے ہیں، یہ بیمار رہتے ہیں، ان کی بات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے. اس طرح سے ڈال دیا ان لوگوں نے. توجہ ہٹانے کے لیے سیف الاسلام البنا کی جو باتیں تھیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح سے بیانات اخوانی جماعت کی طرف سے دی گئی. تو یہ حسن بنا کی اولاد کا مسئلہ ہے. حسن بنا کے بھائی عبد الرحمن البنا کیا تھے؟ وہ شیعہ ہو گئے. ان پر تبلیغ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان پر دعوت تبلیغ نہیں کیا کبھی انہوں نے کہ کیسے شیعہ ہو گئے؟ ان کے بہنوئی عبدالحکیم عابدین اخلاقی جرائم میں ملوث تھے اور پھر بھی ان کو جماعت میں شامل کیے ہوئے تھے. ان کے لنگوٹیا یار ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے احمد سکری، انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی عبدالحکیم عابدین کو نکالنے کے لیے جماعت سے. یہ نہیں برداشت کیا جائے گا، اخلاقی جرائم میں مبتلا ہے. لیکن حسن بنا نے کیا کیا؟ عبدالحکیم کو باقی رکھا اور احمد سکری ہی کو جماعت سے نکال دیا. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ اخبارات میں، میگزین میں ایک دوسرے کے خلاف لکھنا. قسط وار انہوں نے، احمد سکری نے اخوان المسلمون کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. حسن بنا کے بارے میں، ان کے خاندان گھر کے بارے میں پورا لکھنا شروع کر دیا. اور یہ کہ ہمیں کیوں نکالا گیا. حالانکہ جو یہ تاسیسی ممبر تھے، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا، نکالنے کا حق بھی نہیں تھا. اور یہ احمد سکری نے کہا، جو کہ حسن بنا سے بڑے تھے عمر میں، کہا کہ ان کو تو مرشد میں نے بنایا ہے، نہیں تو یہ بننے کے لائق نہیں تھے، میں نے بنا دیا. اور یہ آج ہمیں یہ جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ، نصیحت کر رہے نکلنے کی. نکلنے ڈائریکٹ تو نکال سکتے نہیں ہیں، فاؤنڈر ممبر تھے، ڈائریکٹ نکال نہیں سکتے، نہ نوٹس دے سکتے ہیں. نصیحت کر رہے ہیں، ایسے آدمی کو تو چھوڑ دینا چاہیے جماعت. نکل گیا میں. اس کے بعد انہوں نے اخبارات اور مجلات میں خوب لکھا، یہ عبدالحکیم عابدین کون ہے، حسن بنا کون ہے، ان کی پوری تاریخ، اور جماعت کی بھی خوب جو ہے انہوں نے فضیحت کی. ابھی بھی ان کے داماد جو تھے سعید رمضان، ان کا تو انتقال ہو گیا. کیا ان کی حالت تھی؟ کون سی انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ ان کے ناتی طارق رمضان
جو کہ ابھی فرانس میں رہتے. آپ پڑھیے بندے کی سوانح اور اس کے کارنامے پڑھیے تو پتہ چلے گا. فرانسیسی زبان میں ماہر، لسانیات میں وہاں لیکچرار ہے. وہاں جو ہے اس کے اوپر بہت سارے جرائم، خاص طور سے زنا وغیرہ کے جرائم میں ملوث کئی عورتوں نے شکایت کی ہے. اور آپ دیکھیں گے اس بندے کے بارے میں کہ جماعتیوں نے باقاعدہ جرمانہ اس پہ لگا، کافی جرمانہ لگا. جماعتیوں نے اکٹھا کر کے پیسہ اس کو بھرا، فرانس کی حکومت کو دیا. جرمانہ تھا کیا اس کی طرف سے، پیسہ اکٹھا کر کے. تو یہ حسن بنا کا خاندان ہے. جو جماعت کے حقیقت جو بانی ہیں، انہوں نے جو بنایا ہے، کیسے دین کے نام بنایا اور کیسے سیاست تک گئے، کیسے کون سی تنظیم بنائی، مسلح فدائی تنظیم بنائی اور کس طرح سے حملے کروائے. دین کا کام انہوں نے کیا کیا. تو یہ لوگ ایسے ہی دعوے کرتے ہیں. ان کی آپ سوانح پڑھیں گے، ان کے گھر کی آپ حالت دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دین کی دعوت جو کب کا نام یہ لیتے ہیں، آخر ان کی دعوت دین گھر پہ کیوں نہیں رہتی ہے. سید مودودی کو آپ دیکھ لیں، ان کے گھرانے میں ان کے 9 لڑکے تھے، 9 اولاد، 6 لڑکے 3 لڑکیاں. آپ بتا دیجئے کسی کو انہوں نے دینی تعلیم دلوائی، اور سب کو انگریزی تعلیم انہوں نے دلوائی. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی امریکہ چلا گیا ماسٹر. ایک ان کا لڑکا تو ملحد ہو گیا، فاروق مودودی. وہ تو صاف کہتا ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے، کہ ہمارے ابو ہمیں جماعت سے دور رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ کہتے کہ ایسے دور رکھتے تھے جیسے ایک چرسی ہوتا ہے، وہ اپنا ڈرگس جو ہے باہر رکھ کے آتا ہے، پڑیا گھر میں نہیں لاتا ہے. تو ایسے ہی جماعت بات اور اس کی ساری کامیں جو ہوتی تھی، سارے سرگرمیاں، ساری جو سرگرمیاں ہوتی تھی، وہ دور رکھتے تھے ہم لوگوں سے. اس کی سب تقریریں، بیانات سب آپ کو مل جائے گا، موجود ہے. ابھی بھی وہ زندہ ہے. ان کے گھر کی بات آپ کوئی بھی، آپ جتنے بڑے بڑے اخوانی رہنما ہیں، ان کی آپ گھر کا جو ہے جا کر کے بیورا دیکھ لیجئے، تفصیل دیکھ لیجئے، ڈیٹا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ لوگ جو دین کے نام پہ، دعوت کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے. محمد مرسی جس کو یہ لوگ وقت کا امام مانتے ہیں، شہید مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. بھئی امام اور شہید کیا اس نے دین کا کام کیا ہے؟ اتنا بڑا امام ہو گیا، وقت کا شہید ہو گیا، نارمل موت ہوئی، ہارٹ اٹیک سے اس کی جان گئی ہے، اس کو شہید کہاں سے بول دی. آپ جائیے دیکھیے اس نے کون سی تعلیم حاصل کی. اس نے سائنس کی تعلیم حاصل کی. امریکہ میں جا کر کے نوکری کیا، کہا ناسا میں کئی سالوں تک، 8 سالوں تک وہاں پہ فیملی کے ساتھ ہو رہا. اس کے کئی بچے، وہاں کی نیشنلٹی ان لوگوں کو مل گئی امریکہ کی، اور ان کا کوئی بچہ بھی دین کا تعلیم نہیں حاصل کیا ہے. ایک بھی بچہ دینی تعلیم نہیں حاصل کیا. محمد مرسی 2009 کے اندر مصر میں بلایا جاتا ہے اور ایک سیاسی پارٹی بنائی جاتی ہے اخوان المسلمون کی طرف سے، اور پھر اس سیاسی جماعت کا صدر بنا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا خونی بغاوت سامنے آتی ہے 2010-11 میں، اور پھر حکومت بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے صدر بنا دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، اور پھر ملک کا سربراہ بن جاتا ہے. تو دین کا کام کہاں اس بندے نے کیا ہے؟ اس کے گھر میں، خاندان میں آپ دیکھ لیں کس نے دعوت کا کام کیا ہے، کون دین کا تعلیم حاصل کیا ہے. جتنے بچے ہیں، کئی بچے ہیں، 4-5 بچے، ایک بچے نے بھی دینی تعلیم نہیں حاصل کی ہے. تو کہاں سے امام ہو گیا ان کے یہاں، کہاں سے شہید ہو گیا، کون سا کام کر کے بھائی آدمی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ جب دوسرے سال میں اس کی برسی منائی جا رہی تھی، اس کے بچے لندن میں برسی منا رہے تھے، تو شہید الدیمقراطیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد نے مصر کے اندر جمہوریت کے لیے بہت کوشش کی اور وہ شہید جمہوریت ہیں. تو شہید جمہوریت ان کے بچے بول رہے ہیں.
لیکن جمہوریت کو یہاں کیوں کاٹ دیا جاتا ہے اردو میں جب آتا ہے؟ تو آپ بھی بولیے نا، شہید جمہوریت، جمہوریت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، کون سا اسلامی نظام کے لیے کام کیا یا شریعت کے لیے کام کیا ہے؟ کون سی دینی تعلیم کی یا دعوت تبلیغ کیا کہ شہید ہو گئے، امام ہو گئے؟ تو یہ جماعت ایسے ہی ہے، اس پہ پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔